اسلام آباد ریڈ زون میں جو ابھی ہو رہا ہے اور جو دکھایا جا رہا ہے میڈیا پہ، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں خود وہاں سے ہو کے آیا ہوں ابھی، اور میں نے ضروری سمجھا کہ پوری قوم کو یہ بتاؤں کہ حقیقت کیا ہے، کیونکہ جو میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے دس از ناٹ دا ریئلٹی۔ آج غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کا چہلم تھا، اور وہاں پر جتنے بھی اسٹوڈنٹ شریک تھے، جتنے بھی علماء شریک تھے، جتنے بھی لوگ شریک تھے، جتنی بھی پبلک شریک تھی، جتنے پاکستانی تھے، ان کا کچھ 2-3 مطالبات تھے جو انہوں نے حکومت پاکستان سے کیے تھے کہ آپ 10 بجے مطالبات کیے گئے کہ 12:30 سے پہلے آپ ان مطالبات کو مان لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز ہم جو ہے پارلیمنٹ کی طرف مارچ کریں گے۔ اب مطالبات بہت ہی سمپل تھے کہ جو گستاخی رسول تھی وہ آسیہ مسیح، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی اور اس کا ساتھ سلمان تاثیر نے دیا تھا، اور ساتھ دینے پر سلمان تاثیر کو قتل کیا گیا تھا، تو اس عورت کو آج تک پھانسی نہیں ہوئی۔ اور جتنے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے پر ان کو جیل میں بھیجا گیا، آج تک ان میں سے کسی کو بھی پھانسی نہیں دی گئی، کسی کو سزا نہیں دی گئی۔ مطالبات بہت سمپل تھے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اس ملک کے فاؤنڈر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا کیس لڑا تھا، اور بینگ اے پاکستانی، کلمہ طیبہ پہ بننے والا یہ ملک، جس کا نعرہ ہم یہ لگایا کرتے تھے، جس نعرے کی بنیاد پہ آزادی ملی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، قائد اعظم جب علم الدین کا ساتھ دے سکتے ہیں تو ہم کیوں ممتاز قادری کا ساتھ نہیں دے سکتے؟ یا وہ ایشو ڈیفرنٹ تھے؟ ایک ہی بات ہے، وہاں اس نے گستاخی رسول کو مارا تھا، یہاں انہوں نے گستاخی رسول کو مارا ہے۔ تو بینگ اے نیشن ہم نے بہت سمپل مطالبہ کیا کہ جو لوگ گستاخی رسول ہیں انہیں پھانسی دو۔ عاشق رسول کو آپ لوگوں نے پھانسی دے دی، ایک گستاخی رسول کو پھانسی دینے سے تم لوگ ڈر رہے ہو کہ امریکہ آپ سے جو ہے وہ ناراض ہو جائے گا، یا جتنے لبرلز ہیں آپ سے ناراض ہو جائیں گے، یا 2-4% کے جو سیکولرز ہیں سو کالڈ وہ آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ اب وہ مطالبہ بہت سمپل تھا۔ پھر مطالبہ یہ کیا گیا تھا کہ سرکاری سطح پر ممتاز قادری صاحب کو شہید کا درجہ دیا جائے، وہ ہمارے لیے شہید ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے شہادت دی، لیکن اسٹیٹ انہیں ممتاز قادری کے نام سے نہ پہچانے، ممتاز قادری شہید کے نام سے انہیں کیا جائے میڈیا میں اور ہر جگہ پر، ان کو وہ اعزاز حاصل ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے اس عمل کی وجہ سے آج دنیا کے ہر گستاخ رسول کی زبان پر تالا لگ گیا ہے۔ آج کوئی جرأت نہیں کرتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی، کیونکہ اس سے پتہ ہے، اس قوم نے نکل کے دکھایا آج لاکھوں کی تعداد میں کہ اگر کوئی گستاخی کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تو یہاں ہر گلی کیا ہر گھر سے ممتاز قادری نکلے گا اس کو واصل جہنم کرنے کے لیے۔ ہمارا خاندان لٹ جائے برداشت کر سکتے ہیں، ہمارے ماں باپ چلے جائیں برداشت کر سکتے ہیں، ہمیں قتل کر دیا جائے برداشت کر سکتے ہیں، ہمارا گھر بار لٹ جائے برداشت کر سکتے ہیں، ہماری قوم کو نیست و نابود کر دیا جائے ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن یہ قوم، یہ ملک، یہ سب کچھ ہمیں جو کچھ ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے ملا، ان کی شان کے خلاف، ان کی حرمت کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے تو مسلمان کبھی یہ بات برداشت نہیں کر سکتا۔ اور جو بات ابھی بتائی جا رہی ہے، ہم لوگ جب وہاں سے نکلے احتجاج کے لیے بہت پرامن، ایک تنکے کو نقصان نہیں پہنچا، لیکن پرامن مظاہرین پر جب شیلنگ کی جاتی ہے، جب آپ کو پتا ہو نا کہ شیلنگ سے جتنی تکلیف ہوتی ہے، آپ کے ناک اور گلے میں اور آنکھوں میں جب وہ دھواں جاتا ہے تو آپ کو لگ پتہ چلتا ہے، اس سے ابھی وہ کیا کہتے ہیں مظاہرین کہ جی ہاں ہم پہ آپ شیلنگ کریں، ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں، رد عمل تو آئے گا۔ کیوں مذاکرات کے لیے لوگوں کو نہیں بھیجا؟ بہت سمپل آپ کے مطالبے تھے کہ ایک انہیں جو ہے وہ شہید قرار دے دیا جائے، اور آرٹیکل 295C کی گستاخی رسول کو سزائے موت ہو، اس میں کوئی چینجنگ نہ لائی جائے، سمپل مطالبہ تھا۔ اس مطالبے سے حکومت کو اختلاف ہے تبھی یہ اس طرح کر رہی ہے۔ تو یہ میسج میں چاہتا ہوں سب کو پہنچ جائے کہ مظاہرین پرامن ہیں، ان کے پاس نہ اسلحہ ہے نہ ان کے پاس کسی اس طرح کی چیز ہے جس سے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ میڈیا پورا دن نہیں دکھاتا رہا کہ جی کیا ہو رہا ہے، کس مقصد کے لیے نکلے، آخر میں صرف یہ دکھا رہا ہے کہ مظاہرین اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔